ایک بگڑی ہوئی امیر زادی جب پہنچتی ہے ہسپتال میں، اس کو اسٹریچر پہ لے کے آتے ہیں، لڑکی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، وہیں پہ ڈاکٹر کھڑا ہے، وہ سوچتا ہے یہ آواز تو جانی پہچانی ہے، کون ہے آخر یہ؟ اس کے پاس پہنچتا ہے، جب اس کا چہرہ دیکھتا ہے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، یہ تو اس کی بیوی ہے۔ آئیں ذرا کہانی کو تفصیل سے سناتے ہیں۔ شہر کا ایک امیر آدمی تھا، اس کی اکلوتی اولاد تھی، ایک بیٹی۔ اکلوتی اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اکثر لاڑ پیار سے بگڑ جاتے ہیں، جیسے یہ لڑکی بگڑ گئی تھی۔ یہ لڑکی کوئی بھی فرمائش کرتی، اس کا باپ پوری کرتا۔ لڑکی بڑی ہوتی گئی، فرمائشیں بڑی ہوتی گئی، اچھی گاڑی، اچھا فون، گھومنے کے لیے یورپ جانا، گھومنا پھرنا، اسموکنگ بھی کرتی تھی اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی تھی، شارٹ کپڑے پہنتی تھی۔ اب جب لڑکی جوان ہو گئی تو باپ دیکھتا ہے لڑکی میری جوان ہے، اس کی شادی کر دوں۔ سوچتا ہے کہ اپنے برابر کے ٹکر کے لوگوں میں شادی کی، جو امیر لوگ ہیں، شاید میری بیٹی کی قدر نہ کریں۔ وہ سوچتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہوں غریب گھر میں، غریب جو ہے دب کے رہے گا اور میری بیٹی کی قدر بھی کرے گا۔ اب جو امیر آدمی ہے، اس کا ایک دوست تھا، بہت غریب تھا، اس کا بیٹا بہت لائق تھا، وہ ڈاکٹر بن رہا تھا، اور تو اور وہ لڑکا بڑا خوبصورت تھا۔ یہ امیر آدمی پہنچتا ہے اپنے غریب آدمی کے گھر پہ، اسے جا کے کہتا ہے بھائی میں تمہارے گھر میں حاضر ہوا ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ غریب آدمی حیران پریشان ہکا بکا کہ آج کہاں سے سورج نکل آیا ہے، اتنا امیر آدمی جو شہر کے امیر آدمی میں اس کا بڑا نام ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرے گا۔ اگر اس نے زبان دے دی اور اس طرح ڈاکٹر لڑکے کی شادی اس امیر لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد اب جہیز تو بہت آتا ہے، شادی کے بعد لڑکی نے اپنے تیور نہ بدلے، وہی اسموکنگ کرنی، اس کے یار دوست گھر پہ آتے، ڈیک لگاتے، ڈانس وغیرہ کرتے، گھومتے پھرتے، باہر سے کھانا آ رہا ہے، لڑکی باہر کھانے جا رہی ہے، اور بہت میک اپ کرتی، کپڑے پہنتی اس طرح کے جو عام طور پہ گلی محلے میں لوگ لڑکیاں نہیں پہنتی۔ تو اس کی ساس سے منع کرتی، اس نے ساس کو بھی کھری کھری سنائی، تم ہوتی کون ہے مجھے منع کرنے والی؟ تیرے باپ گھر سے کپڑے لائے ہوں، میرے باپ کے کپڑے ہیں، میں جیسے مرضی میک اپ کروں، جیسے مرضی کپڑے پہنوں۔ ساس بیچاری چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ اب وہ شام کو اپنے بیٹے سے کہتی ہے اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اس طرح کپڑے پہنتی ہے، محلے کے لوگ طرح طرح سے دیکھتے ہیں، وہ طرح طرح کے کپڑے پہنتی ہے، بہت کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت تیز میک اپ ہوتا ہے، میوزک لگاتی ہے، اس کے یار دوست آتے ہیں، لڑکیاں بھی یار ہیں اس کی دوست ہیں اور لڑکے بھی یار دوست ہیں اس کے۔ یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اب لڑکا جا کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، بیوی تو جناب غصے سے لال پیلی، تم کم ظرف لوگ، تم لوگ میری اہمیت ہی نہیں ہے، میری قدر ہی نہیں ہے، میں اتنے امیر باپ کی بیٹی ہوں، تمہارے گھر بہائی ہوں، تم کو چاہیے کہ مجھ کو تو پلنگ سے نہ اترنے دو، جو میں ڈیمانڈ کروں میرے بستر پہ آئے، تم یہ باتیں کرتے ہو۔ وہ کہتی ہوں اپنے گھر جا رہی ہوں، اپنے باپ کو فون کرتی ہے، ڈیڈ کیسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ میری شادی کر دی ہے۔ مرد دیکھ رہا ہے کہ کیسے کہہ رہی ہے اپنے باپ سے، اس کی ماں مجھے روکتی ہے، میرا شوہر مجھے روکتا ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ پہنو، وہ نہ کھاؤ، اس سے نہ ملو، یہ ہوتے کون ہے کہنے والے؟ لڑکی کا جو باپ ہے ڈیڈ لڑکی کا، وہ کہتا ہے اپنا بیگ سنبھالو، گھر آ جاؤ، میں خود دیکھ رہا ہوں ان کو میں۔ اب یہ لڑکی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں جانے کی۔ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں گھر چھوڑ کے نہیں جاتی، میری شرط ہے، اگر مان لو تو ٹھیک، نہیں تو تم اپنا بندوبست کر لینا۔ وہ کہتی ہے کہ تم میرے باپ کے گھر چلو، تم جیسے ہی اپنا میڈیکل کلیئر کرو گے، ڈاکٹر بن جاؤ گے، میرا باپ تم کو ہسپتال کھول کے دے دے گا، وہاں پہ رہنا سکون سے، اور ہمارے گھر میں گھر جوائی، گھر داماد بن کے رہنا۔ تمہارے جو ماں باپ ہیں ان کا جو ذہن ہے کم ظرف ہے، ان کو چھوڑ دو، تم ان کا جو خرچہ ہے ہم لوگ اٹھا لیں گے۔ لڑکی کو بڑا غصہ آتا ہے کہ کیسے میرے ماں باپ کی بےزتی کر رہی ہے۔ لڑکا جو ڈاکٹر بن رہا تھا اس نے کہا بھائی تم نے جانا ہے جاؤ، لڑکی چلی جاتی ہے۔ اب لڑکا سوچتا ہے 2-3 دن ہو گئے ہیں، لڑکی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کیوں نہ اس کو مل کے آؤں۔ لڑکا پہنچتا ہے لڑکی کے گھر میں، ڈور بیل دیتا ہے، انٹرکام پہ آگے سے پوچھتی ہے لڑکی کون، بتاتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ایسا ملنے آؤں، چلو واپس چلتے ہیں گھر پہ۔ لڑکی کہتی ہے دیکھو تم سے میں نے جاتے ہوئے بات کی تھی، اگر تمہارے گھر میں گھر داماد بن کے رہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے طلاق دے دو۔ اب لڑکا حیران پریشان کے بعد اتنی ہوئی نہیں ہے، طلاق کس بات سے مانگ رہی ہے؟ اب لڑکا نہ وہاں سے اپنا سا منہ لے کے آ جاتا ہے، بڑی کوشش کرتا سمجھانے کی، اس کی بیوی سمجھتی نہیں ہے، گھر آ کے اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ جو آپ کا دوست تھا اس کی بیٹی ایسے سے کہہ رہی ہے۔
وہ کہتا ہے میں دوست سے بات کروں گا. اب دوست سے بات کرتا ہے، دوست بھی اگر یہی کہتا ہے طلاق دے دو یا ہمارے گھر میں داماد بن کے رہو. اب یہ لڑکا سوچتا ہے شاید ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے کہہ رہے ہیں، طلاق کون لیتا ہے، بدنامی ہوگی. امیر لوگوں کو بدنامی کا ڈر نہیں لگتا، ان کو پیسے کا بڑا امان ہوتا ہے. ایسا ہی ہوا، 3 دن گزرے ہیں، ان کے گھر میں نوٹس آ گیا طلاق کا کہ بھئی وہاں پہ اب پیش ہو اور لڑکی کو کھلا دے دو، اپنی صفائی میں جو کہنا کہہ لو، اور یہ تاریخ لگی ہے آپ پہنچو وہاں پہ. اب لڑکا بھی پریشان، اس کی ماں بھی پریشان، اس کا باپ بھی پریشان کہ یہ ہم کس بس کو ہاتھ دے بیٹھے ہیں، کیسی بیوقوف لڑکی ہے اور اس کا باپ کہنا بیوقوف ہے. ابھی سوچ رہے ہیں، دن گزرتے گئے، یہ عدالت میں نہ گئے. اسے جو لڑکی ہے اس کو معلوم پڑتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، پیٹ سے ہوں. اس نے پھر بھی نہ سوچا، وہ لڑکی بیمار ہو کے بے ہوش ہو گر گئی تھی. جب اس کے ٹیسٹ ہوئے تو معلوم پڑا کہ لڑکی پریگننٹ ہے. اب لڑکی نے پھر بھی اپنے بچے کی کیئر نہ کی، اس طرح گھومتی پھرتی، اسموکنگ سے اب ڈرنک تک آ گئی تھی. امیر لوگوں کی سوسائٹی میں نا یہ عام سے کام ہوتے ہیں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، اسموکنگ، ڈرنکنگ، یہ عام سی بات ہے. اب لڑکی نے وہاں پہ جناب وہی گھومنا پھرنا دوستوں کے ساتھ. اب جیسے لڑکی کا پیٹ بڑھتا گیا، اس کے دوست کم ہوتے گئے. اس کے دوست کہتے ہیں کہ تمہارا پیٹ لے کے جب جاتی ہو تو ہمارے ساتھ گھومتی پھرتی ہو، لوگ مڑ کے ہم کو دیکھتے ہیں، یا تم گھر پہ رہو ہم تمہارے گھر پہ آ کے مل لیں گے، بس یا ہمارے ساتھ مت آؤ. اب وہ میرزادی تھی، اس کا اپنا نخرہ تھا، وہ خود خرچہ کرتی تھی ان کے اوپر. اس نے جناب کسی کی بات نہ مانی، وہ پیٹ سے لے کے جو پیٹ تو نکلا ہوا تھا، ظاہر بچہ ہونے والا ہے، گھومتی رہتی. آس کا سارے دوست کے پیچھے اڑ گئے. آخر وہ دن آیا جب اس نے بچے کو جنم دینا ہے. اس کو ایک دم تکلیف ہوتی ہے، تکلیف سے چیختی ہے، چلاتی ہے. باپ جو تھا ملک سے باہر گیا ہوا تھا بزنس میٹنگ کے لیے. گھر میں جو نوکر چاکر تھے اپنی مالکن کو لے کے پہنچتے ہیں ہسپتال میں. جب ہسپتال میں پہنچے ہیں، ابھی اسٹریچر پہ لے کے اندر جا رہے ہیں، لڑکی چیخ رہی ہے، در سے چلا رہی ہے. وہیں پہ اس کا شوہر جو تھا وہ گزر رہا تھا. اس نے دیکھا یہ چیخنے چلانے کی، بولنے کی جو آواز آ رہی ہے، آواز جانے پہچانی ہے. یہ بھاگ کے آتا ہے اس کے پاس، اسٹریچر کے پاس. جب دیکھتا ہے تو ہکا بکا یہ اس کی بیوی ہے، ابھی طلاق ہوئی نہیں تھی ان کی. یہ جناب ڈاکٹروں کو فون کرتا ہے، سب کو اکٹھا کرتا ہے اور لے کے میٹنگ کرتے ہیں. اس کو لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، وہاں پہ آپریشن تھیٹر میں. ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بچے کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، خدا نخواستہ کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور کہتے ہیں بلیڈنگ بھی کافی ہو چکی ہے، خون چاہیے ہم کو. مصنوعی طریقے سے خون کا بندوبست تو کر رہے ہیں لیکن بلڈ چاہیے ہم کو. تو جی بڑا کوشش کرتے ہیں، بلڈ جیسا نمبر گروپ ہوتا ہے کہ ملتا نہیں ہے. اب لڑکے کا گروپ سیم تھا. لڑکا کہتا ہے جی اب نہیں مل رہا گروپ، بلڈ تو میں دیتا ہوں. ان کو نہیں بتایا کہ میری بیوی ہے. اب وہاں پہ نا ایک تو لڑکا لیٹا ہوا ہے، اس کا بلڈ جا رہا ہے، ڈائریکٹ لگ رہا ہے لڑکی کو. تو یہ آپریشن ہو گیا، آپریشن کامیاب ہو گیا، بچہ بھی بچ گیا، اس کی بیوی بچ گئی. بڑے پیارے بیٹے کو جنم دیا انہوں نے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر اپنے کام پہ چلا گیا. جب لڑکی ہوش آتی ہے اس کو بتاتے ہیں اتنی بلیڈنگ ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے بچی ہو، ہم تو شکر ادا کریں بندہ مل گیا، اس نے آپ کو بلڈ دے دیا، ورنہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ لڑکی کہتی ہے اس فرشتے کو بلائیں، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، کو مالی مدد کرنا چاہتی ہوں. امیروں کا یہی کام ہوتا ہے. نرس جاتی ہے، اس کو ڈاکٹر کو ساتھ لے کے آتی ہے. جب ساتھ لے کے آتی ہے تو وہ نرس سے کہتی ہے کہ آپ سے میں نے کہا تھا اس بندے کو لے کے آئیں جس نے مجھ کو بلڈ دیا ہے، آپ میرے شوہر کیوں لے کے آ رہی ہیں؟ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، لے جائیں اس کو یہاں سے، میرے بچہ پہ بری اثر پڑے گی. اب اس کا بھی دل تھا میں اپنے بچے کو دیکھوں، چھپ چھپ کے سائڈوں سے دیکھ رہا تھا بچے کو. نرس کہتی ہے آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، انہی صاحب نے جو اس ہسپتال میں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر حسان، انہوں نے آپ کو خون دیا اور آپ کی جان بچی ہے. اسی وقت ایک دم حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ سوچتی ہے کہ تم ابھی بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، مجھے خون دے دیا اپنا. لڑکی سے معافی مانگتی ہے. لڑکی سے کہتی دیکھو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لاڈلی تھی، نخرے میں پلی تھی. تم آہستہ آہستہ شاید میرے ساتھ ڈیل کرتے، ترتیب سے شاید میں بدل لیتی اپنے آپ کو. تم لوگوں نے روز غصہ کرنا، فورس کرنا شروع کر دیا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا، مجھے معاف کر دو. لڑکا اپنے اس کو معاف کر دیتا ہے. پھر اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو گھر لے کے آتا ہے. اس کی بیوی اپنی ساس سے بھی معافی مانگتی ہے. اسی گھر میں وہ سکون سے رہتی ہے. پھر بعض اوقات کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے بندے کا، لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، امیر اولاد اور ہو اکلوتی، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، بگڑ جاتی ہے. اور مرد کو دکھ ہوتا ہے،
مرد کو درد ہوتا ہے. اب وہ جو اس کا شوہر تھا وہ اکثر دکھی رہتا تھا کہ میں کیسے اتنی امیر حدیث میں شادی ہو گئی، لڑکی شادی ہو گئی، اس نے کیسے ذلیل کر دیا. اور تھوڑی سی دیر میں پوری فلم چل گئی اس کے سامنے. اس نے ذلیل کر دیا، طلاق کا نوٹس آ گیا، پھر وہ بیمار ہو گئی، آپریشن ہوا، وہ ٹھیک ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے جو امیروں کے ہیں، کیونکہ امیروں کے ذہن میں نا عجیب سا بنا ہوا اسٹینڈرڈ، وہ برانڈ، اسٹیٹس کو، کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس ایک کلاس ہے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، اور ایک ہے ہائی کلاس. ہائی کلاس اور مڈل کلاس میں نا بہت مشکل سے بنتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.